بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل کی سٹوریز کو انجوائے کرتے ہوں گے۔ آج بھی ہم جو آپ کے لیے سٹوریز لے کر آئے ہیں یہ ایز یوزول بہت خوفناک ہیں اور امید ہے کہ آپ ان کو ضرور انجوائے بھی کریں گے اور ان سے آپ کو سبق بھی کچھ ملے گا۔ بڑھتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ پہلی سٹوری ایز یوزول ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد مانچسٹر سے۔ وقاص بھائی کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا تھا اور تعلیم اور روزگار کے سلسلے میں اسے شہداد پور شفٹ ہونا پڑا۔ اب جب وہ یہاں پر آیا تو کچھ روز وہ اپنی والدہ کی پھپھو کے ہاں اس نے قیام کیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس نے اپنا گھر تو لینا ہی تھا، کچھ نہ کچھ تو اس نے انتظام کرنا ہی تھا رہائش کا، جس کے لیے کہ اس نے ایک کرائے پر مکان ڈھونڈا جو کہ بہت ہی کم اور سستے اس میں اس کو مل گیا، ریٹ پہ اس کو کم کرائے میں مل گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب مکان کو دیکھنے کے لیے گیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ مکان کافی عرصے سے بند ہے۔ بہرحال میں نے زیادہ اس کو غور نہیں کیا۔ میرے ایک دوست نے مجھے منع بھی کیا کہ تم یہاں پر مت جاؤ کیونکہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر جنات وغیرہ کا قیام ہے۔ مگر میں نے یہ سوچا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جان کے دوسروں کو دل نہیں لگنے دیتے، دوسروں کے لیے کام نہیں بننے دیتے، کہ اس کو یہ ہوگا کہ میں اس کے گھر کے قریب رہوں گا، اس کو کھانا وغیرہ نہ ارینج کرنا پڑے یا اس کو کوئی اور پرابلم نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی جگہ پر گھر کو فائنل کیا اور پھر تھوڑی سی میں نے اس کی صفائی وغیرہ کروانے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اپنا سامان وغیرہ لے کر میں وہاں پہ شفٹ ہو گیا اور پھر میں نے وہاں پر اپنی زندگی شروع کر لی۔ میں صبح کے ٹائم وہاں کالج جاتا تھا اور واپس آ کے میں ایک جگہ پر جاب کے سلسلے میں جاتا تھا۔ میں وہاں پر کام کر رہا تھا ایک ریسٹورینٹ میں اور وہاں سے مجھے کافی رات کے میں فارغ ہوتا تھا، میں گھر آ جاتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے کالج سے واپس آئے اور ابھی ریسٹورینٹ جانے کی تیاری کر رہا تھا، تو جب وہ گھر میں انٹر ہوئے تو اس کو یوں لگا کہ جیسے گھر کے فرنیچر کی سیٹنگ چینج ہوئی ہے۔ وہ یہ دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ فرنیچر تو میں نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہے اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اندر جا سکے، کیونکہ جو لاک تھا اس کی چابی جو تھی میرے پاس ہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہت پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی فرنیچر کی سیٹنگ چینج ہو گئی۔ پھر میں نے 10 منٹ تک اس بات پہ سوچا کہ کوئی اندر تو آ نہیں سکتا کیونکہ گھر کی چابی میرے پاس ہوتی ہے اور کوئی انٹرنس کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کر فرنیچر کی سیٹنگ چینج کر دے، خود بخود فرنیچر اپنی جگہ چینج نہیں کر سکتا۔ پھر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میں نے ہی کہیں چینج کر دیا ہو اور اب مجھے یاد نہ رہا ہو۔ بہرحال 10 منٹ سوچا، اس کے بعد سر جھٹک کے میں نے اپنے ریسٹورینٹ والے کام کی طرف چلا گیا اور اسی طرح سے دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز میں بھی گھر پر ہی تھا اور میں تھوڑا سا اپنے پڑھائی وغیرہ کر رہا تھا، اپنے کالج کے کام میں مصروف تھا کہ یوں فیل ہوا، ایسا لگا جیسے کوئی چائے بنا رہا ہے، جیسے میں اپنے کچن میں مجھے فیل ہوا کہ میری کچن میں کوئی چائے بنا رہا ہے اور برتنوں کو کھٹر پھٹر کر رہا ہے۔ میں نے ہم یہ آپ کے سوچا پاس صرف اس کہ وجہ سے آئے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو یا اگر آپ کو کوئی بھی مگر ضرورت ہو، ایسا بھی کچھ نہیں تھا، مجھے اپنے کچن سے ہی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھنا مناسب سمجھا کہ میں جا کے دیکھوں، ساتھ میں کسی خاتون کے گنگنانے کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی خاتون ساتھ میں باتیں وغیرہ کر رہی ہے اور گنگنا رہی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اٹھ کر جب کچن کی طرف گیا تو وہاں پر مجھے نظر تو کوئی نہیں آیا، مگر میرا جو اوون تھا وہ بھی آن تھا اور برنر کے اوپر چائے رکھی ہوئی تھی جو کہ پک رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا، آگے پیچھے ساری طرف دیکھا مگر کہیں پر کوئی بھی نہیں تھا اور دروازہ جو تھا اندر سے لاک تھا، میں گھر پر موجود تھا، کوئی انٹر کہاں سے ہوتا، کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ مجھے یہ چیز دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے سوچا کہ نئی جگہ ہے، شاید میں خود یہاں پر سیٹل نہیں ہو پا رہا، اس وجہ سے ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ سب معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوسرا روز ہوا تو میں کسی کام سے میں واپس آ رہا تھا کالج سے، تو مجھے کسی کام سے جانا تھا مارکیٹ، بالکل میرے گھر کے ساتھ جو مارکیٹ تھی، میں چھوٹی سی، وہاں پر میں گیا تو وہاں فروٹ والی شاپ دیکھ کے میں نے سوچا کہ میں تھوڑے سے فروٹس لے لیتا ہوں، گھر لے جاتا ہوں۔ جب میں فروٹ والے کی شاپ پہ گیا، وہ بالکل میرے گھر کے
بیک سائڈ پہ ہی تھی. تو وہ فروٹ والا مجھ سے کہنے لگا کہ اب آپ ہیں نہیں یہاں پر کرایہ دار. میں نے اس سے کہا جی ہاں میں ہی ہوں. وہ کہنے لگے کہ تو پھر میری آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس گھر کو فوراً چھوڑ دیں. میں بہت حیران ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ سے پہلے یہ گھر کافی عرصہ بند رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، بات یہ ہے یہ گھر کافی بند رہتا ہے اور کافی عرصے سے یہ یوں ہی ہے. پہلے جو اس کے اندر مالک مکان تھی وہ ایک خاتون تھی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ گھر جب بھی رینٹ پہ چڑھا ہے 2 یا 3 روز سے زیادہ لوگ یہاں پر نہیں رہ پاتے. وہ یہاں پر جنات کا، غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا جو ان کو یہاں پر ٹکنے نہیں دیتی، اور لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں فوراً. اور کئی لوگوں نے بہت بڑے بڑے نقصانات بھی یہاں پر اٹھائے ہیں، حتیٰ کہ جانی نقصانات بھی یہاں پر ہو چکے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو ایسے کسی نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پہ یہ گھر جو ہے اس کو شفٹ کر جائیں یہاں سے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اس گلی کے کارنر پر ایک اور گھر ہے جو کرائے کے لیے خالی ہے، آپ وہاں پر شفٹ ہو جائیں. ان لوگوں سے آج ہی بات کریں اور آپ وہاں پر شفٹ ہو جائیں، وہ آپ کو مل جائے گا کرائے پر. یہ باتیں سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور میں فوری طور پہ میں گھر نہیں گیا، میں فوری طور پہ اپنے کزن کے پاس گیا. اس کو ساتھ لے کر میں نے جو دوسرا گھر اس نے بتایا تھا رینٹ کے لیے خالی تھا، میں وہاں پر گیا اور اس سے بات کی. اور اس روز شام کو ہی میں نے سارا سامان اپنے کزن کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے سارا سامان شفٹ کیا، اور میں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا. اب بھی میں اسی گلی میں رہتا ہوں اور وہ گھر ابھی بھی بند ہے. جب سے میں نے اس کو چھوڑا ہے وہ ابھی بھی بند ہے، مگر وہاں سے عجیب و قسم کی آوازیں آتی ہیں، اور اکثر لوگوں نے بھی وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کو پھر گھومتے پھرتے دیکھا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی جو کھڑکیوں کے دروازے ہیں وہ کھلتے بند ہوتے دکھائی دیتے ہیں. جو گیلری کے دروازے اور کھڑکیاں خود بخود کھلتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں. اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس فروٹ والے نے جو مشورہ دی، میں نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کی بات کے اوپر یقین کیا، اور اس مشورے کو مان کر میں بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں. یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص بھائی نے مانچسٹر سے. وقاص بھائی ہمیشہ بہت اچھی سٹوریز شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ وقاص بھائی آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. آئیے بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف. یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں عارفہ نے. عارفہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک شادی کی انویٹیشن تھا حسن ابدال سے، اور ہم کو وہاں شادی میں شرکت کے لیے جانا تھا. ہم لوگ تیاریاں کر رہے تھے اور بالکل ریڈی ہو چکے تھے. تو میری والدہ کہنے لگیں کہ میرے بھائی سے کہ جا کے تھوڑے سے پھولوں کے گجرے وغیرہ اور ہار وغیرہ لے، اور اس کے ساتھ میں مٹھائی بھی لے آؤ. میرے بھائی نے بازار سے جا کے گجرے اور مٹھائی وغیرہ لے آئے. تب تک ہم لوگ بالکل تیار ہو چکے تھے. پھولوں کا زیور بھی لیا میری والدہ نے جو وہ وہاں پر گفٹ کرنا چاہتی تھی. ہم نے یہ تمام چیزیں گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھی اور خود ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور بھائی گاڑی چلانے لگا. اب راستے میں کئی جگہ ایسی تھیں جہاں بالکل ویرانہ آ گیا. تو دن کا ٹائم تھا، ہمیں اتنا تھوڑا فیل نہیں ہو رہا تھا، مگر جیسے جیسے شام ہو رہی تھی کچھ عجیب سا ہی ماحول کے اندر چینج آ رہی تھی. ایک جگہ ایسی آئی کہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا، کافی رات ہو چکی تھی، ٹائم یہی کوئی 11 کا ہوگا. تو ہمیں یوں فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہماری گاڑی کے اوپر بہت زیادہ وزن آ چکا ہے. ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کیوں ہے. بھائی گاڑی کو تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا، گاڑی بالکل سلو چل رہی تھی. ہم بار بار کہتے تھے بھائی آپ تیز چلائیں تیز چلائیں. امی بھی کہہ رہی تھی کہ جلدی چلو، ہم نے مہندی کے لیے پہنچنا ہے، تو ہمیں جلدی جانا پڑے گا، کیونکہ اگلے دن مہندی تھی اور ہم نے جا کر ان لوگوں کے حوالے سارا زیور وغیرہ کرنا تھا، اور اس کے علاوہ وہاں پر کچھ خرید و فروخت کر کے لڑکی والوں کے لیے ہمیں ارینج کرنی تھی. ہم لوگ بالکل مایوس سے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ گاڑی جو تھی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. بھائی کہنے لگا کہ شاید انجن گرم ہو گیا ہو، اس وجہ سے یا جو بھی ہے، چلو تھوڑی دیر ہم یہاں پر رک جاتے ہیں 10-15 منٹ کے لیے، تھوڑا سا انجن ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم آگے روانہ ہوں گے. بھائی نے وہاں پہ گاڑی روک دی اور خود بھائی اتر کے گاڑی کا انجن وغیرہ چیک کرنے لگا. ہم لوگ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور آگے پیچھے دیکھ رہے تھے کیونکہ بڑی سنسان جگہ تھی اور ہم لوگوں کو ڈر بھی لگ رہا تھا چور ڈاکوؤں کا. میری نظر سامنے پڑی تو سامنے کچھ جھاڑیاں وغیرہ تھی
ان کے پاس مجھے کچھ ہلچل محسوس ہوئی، جیسے کوئی حرکت کر رہی ہوئی کوئی چیز وہاں پر۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک ہیولا نظر آیا، تو میں نے سوچا کہ شاید وہاں پر کوئی انسان موجود ہو۔ میں بھائی کو بتانا چاہ رہی تھی کہ بھائی وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، کہ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ وہاں پر جو ہیولا تھا وہ ایک دم سے 2 ہو گیا اور 2 سے 3۔ اس کے بعد اس ہیولے کی آنکھیں جو تھی بالکل لال ہو گئی تھیں، اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں اس کی، اور لال آنکھیں۔ اس کے بعد وہ جو باقی ہیولے بنے ایک ہیولے سے، وہ سب ان سب کی بھی آنکھیں جو تھی بڑی بڑی لال، اور وہ سب ایک ساتھ آنکھوں کو پلکوں کو بند اور کھول رہے تھے۔ ان کی آنکھیں ایک ساتھ بند ہو رہی تھیں اور کھل رہی تھیں، کبھی وہ غائب ہو جاتی تھی اور کبھی وہ نظر آنے لگتی تھی۔ اس کے بعد میرے تو حلق میں جیسے چیخ دب کے رہ گئی، اور نہ میں بول پا رہی تھی اور نہ مجھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہیں پر ان ہیولوں کے درمیان میں سے ایک عورت سفید ساڑی پہنے ہوئے، اور وہ ہماری طرف چلتی بھی آ رہی ہے۔ کافی دور سے اس کی پائل کی چھنک ہمیں جو تھی وہ وہاں پر سنائی دے رہی تھی۔ بھائی بھی کہنے لگا کہ کوئی اس طرف سے اس طرف آ رہا ہے، پائل کے کھنکنے کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی بھائی نے یہ بات کی تو میں نے فوراً امی سے کہا کہ امی بھائی سے کہیں کہ جلدی سے یہاں سے چلیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ امی بھی تھوڑی سی گھبرا گئی تھی، شاید ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا اور انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا اس کو۔ وہ عورت بہت ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم نے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ یہاں سے جلدی سے چلیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی نے بھی آ کر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی، تب تک وہ عورت ہمارے پاس اتنی دور پہنچ چکی تھی کہ ہم اس کو واضح طور پہ دیکھ سکتے تھے۔ لمبے لمبے بال، اور ان کے درمیان میں لال آنکھیں، بالکل بڑی بڑی لال آنکھیں، اور اس کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور ان کے درمیان سے بڑے بڑے دانت باہر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جب اس کے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں وہاں پر بڑے بڑے چپوؤں جیسے بطخ کے پیر ہوتے اس طرح کے پیر نظر آئے، اور ان کے اوپر پائل عجیب سے انداز میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ چیز دیکھ کے امی نے کہا جلدی سے یہاں سے چلو، اور امی زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی، اور ہمیں بھی کہنے لگی کہ تم بھی اللہ کو پکارو۔ ہم لوگوں نے گاڑی کے شیشے اوپر کر دیے، حالانکہ شدید گرمی تھی، مگر ہم لوگوں نے گاڑی کے شیشے اوپر کر دیے، اور میں اور میری بہن تو رونے لگے باقاعدہ، مگر امی کہتی کہ آیت الکرسی پڑھو، ہم لوگ آیت الکرسی پڑھے تھے، اور وہ قریب آ رہی تھی، مگر وہ گاڑی کے قریب نہیں آ رہی تھی۔ وہ اتنی دور تھی کہ اگر وہ ہاتھ بڑھاتی تو وہ گاڑی کے اوپر آ کے اس کا ہاتھ لگتا، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ شاید آیت الکرسی کی برکت سے اس کے ہاتھ پیر جو تھے شل ہو چکے تھے۔ بھائی نے ایک دم سے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب تک ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھائی آ کے بیٹھے، اتنی دیر میں وہ کافی دور تھی، مگر اتنی تیز اس کی سپیڈ تھی کہ وہ ایک دم سے گاڑی کے قریب پہنچ چکی تھی، اور اگر ہم واقعی آیت الکرسی نہ پڑھتے تو وہ جانے ہماری گاڑی کا کیا حشر کر جاتی۔ اور اس کی آوازیں اس قدر خوفناک تھیں کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی درندہ ہے اور وہ چنگھاڑ رہا ہے، اور وہ بالکل اس کے ناخن بڑے بڑے تھے کہ اگر وہ پیوست کرتی گاڑی کے اندر تو وہ آر پار ہو جاتے گاڑی سے۔ ناخن اتنے بڑے اس کے ناخن تھے اور اتنے خوفناک تھے۔ اس کے ہاتھ بھی بالکل درندوں کی طرح تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو لال لال آنکھیں جھاڑیوں میں نظر آتی تھیں، وہ بھی آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ وہ ہیولے تھے بڑے بڑے، جو کہ آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی نہ وہ انسان تھے نہ وہ حیوان تھے، وہ بس دھواں سا تھا جو گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کے اندر آنکھیں نظر آ رہی تھی لال لال۔ بہرحال بھائی نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی، اور اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، اور ہم لوگ جلدی سے وہاں سے نکل گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری جان بچا لی اور ہم پہ کرم کیا۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، اور اب جب بھی ہم لوگوں کو اس سائڈ پہ جانا ہوتا ہے، ہم اپنے ساتھ کسی ایک گاڑی کو اور تیار کرتے ہیں، کسی اور فیملی کو، اور پھر ہم اکٹھے نکلتے ہیں کہ اگر رات برات میں کبھی سنسان جگہ پہ ہمیں رکنا پڑ جائے اور کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہم لوگوں کے ساتھ کوئی اور ساتھی تو ہونا، مگر اللہ سے بڑھ کے کوئی ساتھی نہیں جس نے اس تنہائی میں ہماری مدد کی۔ اس لیے ہر وقت باوضو رہا کریں، اور جب بھی گھر سے کسی بھی کام کے لیے نکلیں تو لازمی اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار لیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں، تاکہ ہر طرح کی شیاطین سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی لازمی پڑھنی چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئیں گی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں، اور اپنی سٹوریز آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے۔
اور کمنٹ باکس میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی اسٹوریز. پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ.